جب سے طلبہ تنظیموں پر پابندی لگی ہے تو بنیادی جمہوریت کا تو وہیں سے گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ جہاں تک بلدیات کا تعلق ہے تو بلدیات کے حوالہ سے پاکستان کے اندر 3-4 مرتبہ کچھ الیکشن ہو چکے ہیں، اور یہ الیکشن بھی اس انداز سے ہوئے ہیں کہ ان کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو 2000 سے 2005 تک کا ٹینور تھا مشرف کا پہلا بلدیاتی، وہ ایک اچھا ٹینور تھا، اس میں اس نے اچھا سسٹم دیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اور نون کی مشترکہ حکومت آئی تھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی مرکز میں تھی اور نون کی پنجاب میں تھی، تو انہوں نے ماشاءاللہ بلدیات کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا تھا۔ پھر 2015 میں جو الیکشن ہوا تھا اس کو تو چند ماہ کے لیے بھی چلنے نہیں دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن جماعتوں کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے، انہوں نے بنیادی جمہوریت کے لیے وہ کیا خاک کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اقتدار کے اندر آ جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ طلبہ تنظیموں پر بھی پابندی ختم کرے گی، اور یہ جو بنیادی ہماری جمہوریت ہے اس کو بھی بحال کرے گی، کہ جب تک بلدیات کے اندر ہماری جو نرسری ہے وہ نہیں آئے گی، کونسلر لیول کے لوگ نہیں آئیں گے، تو یہ جمہوریت کیسے پنپ سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس میں، کہ انشاءاللہ اگر میں یہاں سے نمائندہ منتخب ہوتا ہوں تو میں یہ سب سے زیادہ کوشش اسی بات کی کروں گا کہ بلدیات کا نظام جو ہے یہ بہتر کیا جائے۔ دیکھیں، ہمیں بلدیات کا وزارت ملی تھی KPK کے اندر، PTI کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں، تو الحمدللہ ہم نے وہاں بہترین ایک جو ہے بلدیات کا نظام دیا ہے، اور اس نظام کی پوری دنیا نے تعریف کیا کہ بہت اچھا نظام دیا ہے، اور ہمارے رحمۃ اللہ خان صاحب جو وزیر بلدیات تھے انہوں نے بہترین نظام دیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ہے یہ واحد پارٹی ہے جو جمہوری پارٹی ہے، اور یہ بنیادی جمہوریت پر جو ہے یہ یقین رکھتی ہے۔ سر، دنیا بھر میں 3 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک دنیا میں 9/11 ہوا تھا، پاکستان میں 9 مئی ہوا، اور میاں والی میں 4 جولائی ہوا۔ آپ اور آپ کی جماعت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ 9/11 کے حوالے سے تو چونکہ وہ انٹرنیشنل معاملہ ہے جی، اس پر تو میں اتنی بات نہیں کروں گا۔ جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ توڑ پھوڑ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں بطور سیاسی جماعت اپنے ورکر کو بھی جو ہے وہ کم از کم کسی چیز کا پابند کرنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 1963 کے اندر جماعت اسلامی کا جلسہ ہو رہا تھا، اور اس وقت کی گورنمنٹ نے، جو نواب آف کالا باغ ہمارے گورنر تھے مغربی پاکستان کے، اس نے پورے پاکستان کے اندر ایک قسم کا مارشلہ لگایا ہوا تھا، یا دفعہ 144 لگایا، جو اس کو نام دے دیں، تو اس نے کہا کہ اس پر پابندی ہوگی لاؤڈ اسپیکر پر۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پابندی ہو۔ انہوں نے مختلف مقامات پر اپنے جو ہے نقیب مقرر کیے کہ جو میں بات کہوں گا آپ نے وہ دہرانی ہے۔ تو ایک طریقے سے ایک بہترین منظم اور آرگنائزڈ جو ہے جلسہ ہو رہا تھا۔ اسی دوران انہی کے گورنمنٹ کے غنڈوں نے جو ہے وہ فائرنگ کی، ہمارے ایک کارکن جو ہے اللہ بخش وہ شہید ہوئے۔ اس کے باوجود بھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کی اس نیچ پر تربیت کریں کہ تاکہ کوئی بھی ایسا مس ہے وہ ہو جائے تو وہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں۔ اور یہ جو سیاسی لیڈر ہیں یہ ان کا کام ہے۔ اگر سیاسی لیڈر ان کو برانگیختہ کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے جو لوگ ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے والے وہ اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے PTI کے دوست کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے سارا کیا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کا کام تھا کہ ان کی سازش کو سمجھتے، ان کے بچھائے ہوئے جال کو یہ بھانپ لیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ 4 جولائی کی بات کر رہے ہیں تو 4 جولائی کے واقعے کے اندر میں بذات خود موجود تھا، ہماری طرف سے کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہوئی تھی،
پولیس نے ہی سب سے پہلے شیلنگ شروع کی تھی اور 2 بندے بھی ہمارے فوت ہوئے تھے. اس کے باوجود پولیس کی طرف سے ہم پر 780 کے جو ہیں وہ پرچے اور مقدمات درج ہوئے، لیکن الحمدللہ عدالتوں نے پوری اس میاں والی کی قیادت کو بری کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو ہیں ٹھیک ہے، اس میں کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کچھ حد سے بڑھ کر زیادتی کرتے ہیں. سر میاں والی کے کون سے مسائل آپ کی نظر میں اہم ہیں کہ جو آپ جب جیت جائیں گے تو پہلی فرصت میں وہ کام کرنا پسند کریں گے؟ میاں والی کے اگر مسائل کی بات کروں تو ایک لمبی فہرست ہے جی، لیکن موٹی موٹی چیز یہ ہے کہ میاں والی کے اندر صحت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، میاں والی کے اندر تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں جہاں بھی گفتگو کا موقع ملتا ہے، جہاں بھی دوستوں کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے یا اپنے عزیزوں کی طرف سے کارنر میٹنگ یا جلسے کا اہتمام ہوتا ہے، تو میں ان کو یہ بات ہر جگہ عموماً کہتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم بھی سکول میں پڑھتے تھے تو یہ میاں والی کے 4 سکول تھے، آج 10 گنا زیادہ آبادی ہو گئی ہے، آج بھی 4 سکول ہیں. ہم چھوٹے تھے تو ایک ہی ہسپتال ہے، آج بھی ایک ہی ہسپتال ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میاں والی کے یہ جو سڑکیں ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہی ہمارا مقدر ہیں. سیوریج کا نظام یہاں نہیں ہے، زیر آب جو زیر زمین جو پانی ہے یہ سارا خراب ہو چکا ہے.